الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں جو پابندی سے تشریف لا رہے ہیں، ہم نے دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے عقیدے رکھے کہ جس پر ہمارا دلی اطمینان ہونا چاہیے، جس کو ایمان کہتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اللہ نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے رسولوں کو بھیجا، رسالت 1,24,000 پیغمبر اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہ سب دنیا کا سلسلہ اس لیے کیا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دنیا میں تم کو بھیج رہا ہوں، تم کیا کرتے ہو، اس کا ایک دن حساب کتاب ہوگا۔ یہ آخرت ہوگی، روز محشر ہوگا، یوم الدین ہوگا۔ اس دن تمہارا ہم جائزہ لیں گے، یو آر اکاؤنٹیبل۔ یہ نہیں کہ دنیا میں آئے اور چلے گئے، یہ آخرت۔ یہ 3 عقیدے، پھر اس کے ساتھ ضمنی طور پر ہم نے ایک عقیدہ لیا، شفاعت۔ ہر نبی نے آ کر بتایا کہ قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے رشتہ داروں کے، دوستوں کے اور محلے والوں کے حق میں سفارش کریں گے، ریکمنڈیشن کریں گے اللہ سے۔ اب وہ عقیدہ بگڑتے بگڑتے ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ اب پہلے کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا تو ان کی درگاہوں پہ مانگتے تھے، آج کل تو زندہ پیر ہیں، ہم ان کے پاس، ہمارے مسلمانوں کی خواتین کی بڑی اکثریت ادھر چلی جاتی ہے۔ تو یہ عقائد میں ہم نے 4 ٹاپک لیے تھے۔ اب اس کے بعد میں عبادات میں 3 ٹاپک ہیں، 4، اس میں بھی 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر ہم آئیں گے، تیسرا ٹاپک ہوگا ہمارا رسومات۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عقیدے بتانے کے لیے آئے تھے اور عبادات کا طریقہ بتانے آئے تھے، یا ساری زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں بتانے؟ اگر یہ بتانے آئے تو پھر ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا، کیا کرنا چاہیے، کیا رسمیں ہونی چاہیے؟ بچہ جوان ہو گیا، اس کی شادی ہوئی، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ پھر گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے رسومات۔ 3 بڑی پرومیننٹ ہے، بخیر اور بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں پھر دنیا میں رہنا ہے تو کھانا پینے کا سسٹم ہوگا، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کس چیز کو تم صحیح سمجھ کے کر رہے ہو اور کون سی چیز غلط ہے تمہارے حق میں۔ یہ تمہارا معاش کا سسٹم ہے، اکنامیکل سسٹم ہے تمہارا۔ پھر تمہارے تعلقات کیسے رہیں گے، کس کے ساتھ؟ جس گھر میں پیدا ہوئے ماں باپ کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ یہ اف کا لفظ ہے کہ چیخ کے نہیں بولتا کوئی آدمی۔ اپنے بڑوں سے جب کسی چیز پر جھنجھلا جاتا ہے، اریٹیٹ ہوتا ہے، تو اس کے مطلب اف۔ وہ اپنی ماں کو پکڑ کے اف ایسا زور سے کبھی نہیں کہا، باپ سے نہیں کہے۔ لیکن یہ جو اکیلے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ کو وہ بھی ناگوار ہے۔ پھر تمہارے بھائی بہن ہیں، جوان میں شادی ہوئی، تمہارے سسرال رشتہ دار ہیں، محلے والے، انٹرنیشنل لیول کے تمہارے ریلیشن، تم جس پوزیشن پر ہو، یہ تمہارے سوشل سسٹم ہے۔ اب آخری ہم نے اس کا نام پہلے پولیٹیکل رکھا تھا، اب ہم نے نکال دیا۔ یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو تھوڑی دلوں میں کپ کپاہٹ، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایڈمنسٹریٹو سے، ظاہر ایڈمنسٹریشن ہے نا، آپ کے گھروں کا ہے، تھوڑا لائٹ لیجیے اس کو۔ اب ہمارے گھروں کا اصولاً ایڈمنسٹریشن ہونا کیا چاہیے؟ مرد گھر کا قوام ہے، اور الرجال قوامون علی النساء۔ ویسے ہے نہیں آج کل، ہم سب کچھ کہہ کے گزر جاتے ہیں، اندر جانے کے نہیں، ضرورت نہیں ہے، ختم ہو، السلام علیکم۔ وہ مونچھیں جو ڈبلیو میں تھی وہ سیدھا ایم میں آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ 6 سسٹم ہو گئے۔ اب آج ہم دوسرے سسٹم پہ بات کریں، عبادات۔
عبادات کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے ان نبیوں کے ماننے والوں پر کچھ چیزیں فرض کی ہیں. یہ قسم کی ٹریننگ رکھی ہے. ہم دنیا میں بہت سارے کاموں کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں، چاہے آپ فوج میں جائیں، پولیس میں جائیں، ایئر فورس میں جائیں، نیوی میں جائیں، یا دنیا میں اور کوئی کام کریں. آج کے کمپنیوں میں سیکیورٹیز کا سسٹم ہے، کوئی کام سیکھنا ہے تو کچھ ڈسپلن کے تحت کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ وہ ہمیشہ یاد رہے اور آدمی اس کے مطابق، وہ ڈسپلن کے مطابق عمل کرتا رہے. اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں مزاج بھول کا بہت ہے، ذہن سے نکل جاتی ہے بات. کسی بھی کام میں مصروف جب ہو جائے آدمی تو بعض وقت وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. چائے سامنے رکھی ہوئی ہے، نہیں پی رہے. گھر سے بیگم کا کال آیا تھا، ارجنٹ کال تھا، کرنا تھا، ابھی کروں گا، ایسے مصروف ہو گیا میٹنگ میں کہ یاد ہی نہیں رہا. گھر گئے تو یاد آیا کہ ارے ہاں آپ کا فون آیا تھا، نہیں کیا میں. تو جو آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کیا خدا کو 24 گھنٹے یاد رکھے گا؟ یہ یاد دہانی کے لیے اللہ نے ہر نبی پر امتیوں پر نماز پڑھ، نبی پر امتیوں پر نماز فرض کی ہے. کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے لائے ہیں، صاحب میں نے اپنے کانوں سے سنا. ایک بڑے عالم آئے تھے گھر، خاص نشست ہوئی، ان کا اپنا جملہ دیکھیے. فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو میں اپنے گھر کی چھت پر جب نماز پڑھتا ہوں، ہم کی چھت پہ جماعت نہیں ہو سکتی، اور یہاں کی بلڈنگیں ہیں، ایک ایک فلور پہ کئی فلیٹس ہیں، وہ سب جمع ہو کے مسجد کو جائیں گے. گھر کی چھت پر جب میں فجر کی پڑھتا ہوں تو کیا کیفیت تاری ہوتی ہے. اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، وہ تو مسجد میں باجماعت پڑھتے تھے. کس کی سنت میں پڑھ؟ بہت سارے کام جو انسان اپنے طور پر فرض کر لیتا ہے اور اس کو بڑا ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے، یہاں مار کھاتا ہے. اسی لیے نبی کو بھیجا گیا کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں تمہیں ایک ایک بات بتائیں گے کھول کھول کر، یہ کام کرو گے تو فائدہ ہے، ثواب ہے، یہ کام کرو گے تو نقصان. لیکن نماز میں سب سے اہمیت کس چیز کی ہے؟ اللہ کا کلام پڑھیں. ابھی امام آپ کے سامنے آج ظہر ہے، جس کی جگہ پہ جمعہ رکھی گئی ہے، ورنہ عام دنوں کے اندر ہم ظہر پڑھتے ہیں. ظہر جہری سری نماز ہے، اس میں تلاوت بآواز بلند نہیں کی جاتی. آج امام زور سے تلاوت کرے گا، 2 رکعت پڑھے گا، دونوں میں سورہ پڑھے گا. کیوں؟ تاکہ وہ جو سبق تم کو یاد کرائے وہ ریوائز ہو، تمہارے ذہنوں میں وہ آئے. اب یہ اور بات ہے کہ 99% ہم قرآن سے نابلد ہیں، لیکن کم از کم میں گلف میں رہنے والوں سے یہ توقع نہیں رکھتا. جیسے کہ میں نے بڑی جہالت میں زندگی بسر کی ہے اپنے ملک میں جب تک تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میں احساس ہوا کہ نہیں. جب اللہ نے اپنا کلام نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، 3 نمازیں جہری ہیں، 2 نمازیں سری ہیں، 3 میں بآواز بلند تلاوت کی جاتی، فجر مغرب عشاء میں، اور 2 ظہر اور عصر کے اندر خاموش تلاوت کی جاتی. اللہ جب ہم سے کچھ پڑھوا رہا ہے جس کو ہم نے یاد بھی کیا ہے، اس کے معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو کیا فائدہ اس کلام کا؟ تو اللہ کے سامنے کیا شکل لے کے جائیں گے ہم؟ تو یہ ریویژن ہے ہمارا کہ ابھی ہم نے تلاوت کی، جھوٹ مت بولو. نکلتے اگر مجھے معلوم ہوا مسجد سے نکلو تو خیال آئے گا ارے یار ابھی دفتر میں فلاں سے میں نے جھوٹ کہہ دیا. وہ آیا تھا اپنی فائل کے لیے، میں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ کی فائل میرے پاس پہنچی نہیں. وہ آیا تھا دکان پر، میں نے کہا کہ نہیں صاحب اس کی قیمت تو اور ہے. آپ یعنی میں نے تھوڑے سے منافع کے لیے جھوٹ سے کام لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی، کیا ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں بزدل ہو سکتا ہے، بزدل، کوورڈ، ڈرپوک ہو سکتا ہے. کیا ایک مسلمان بخیل، مائزر ہو سکتا ہے؟ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے. کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرما کے نہیں. ہم کس کے امتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کس کے لیے کہے؟ کسی اور کے لیے؟ کس کے لیے کہے؟ ہمارے لیے کہے نا. پھر ہماری زبان سے تھوڑے سے منافع کے لیے جھوٹ نکلا تو کیسے نکلا؟ اور یہی تمام چیزیں عبادات ہم کو سکھاتی ہیں. 1,24,000 نبیوں پر نمازیں فرض رہی. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے
اقم الصلاۃ ذکری، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر رہا ہے میری یاد میں نماز قائم کرو. تو کوئی نئی بات رسول اللہ علیہ وسلم پر نماز کو پہلی مرتبہ نہیں ہے. پھر آپ قرآن پڑھتے جائیے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بال بچوں کو نماز کی وصیت کی تھی اور کہا تھا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جم جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے آخری سیکنڈ لاسٹ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. نماز اللہ کا حق ہے، ادا کرو. زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، مال زیادہ ہے تو وہ ادا کرو. اللہ نے کسی جگہ اکیلے صلاۃ کا یا اکیلے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، ملا جلا کے کیا. جہاں میرا حق ادا کرو وہاں بندوں کا حق ادا کرو. تو کوئی پہلی مرتبہ نمازیں فرض نہیں ہوئی ہیں. اور معراج میں بھی آپ نے سن لیا چند دن پہلے. کیا سنا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے اوپر گئے، وہاں پر اللہ سے ملاقات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تحفہ دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تعالیٰ نے جواباً تحفہ دیا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات وانصرنا علی القوم الکافرین. پھر اللہ نے نماز کا تحفہ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام دیگر پیغمبروں کی طرح جلالی بزرگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک کے پوچھ لیا کیا ملا؟ ہاں میری امت کے لیے 50 من نہیں ہو سکتا، کم کرائیے. اس سے کہ وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ کے جا چکے ہیں. ان کی امتی ماننے والے بہت بڑی تعداد میں تھے، ہیں، اسٹل دے آر دیر، آج بھی وہ ہیں. اور ان میں کا ایک جتھا آج پوری دنیا کے سینے پہ بیٹھا ہوا منہ ڈال رہا ہے. ایک جتھا ہے ان میں، پورے یہودی نہیں ہیں، پورے بنی اسرائیل نہیں. اس لیے قرآن اترنے تک بھی اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا ہے. لیکن جب ان کی ضد اور ہٹ دھرمی جنگ خندق کے جنگ خیبر کے موقع پر دیکھے تو اللہ فرمایا یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، ان کا نام بدل دیا، بنی اسرائیل نکل گئے. اللہ کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون. بنی اسرائیل کے نام سے. تو ہر نبی نماز لے کر آیا. موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال معافی کی، 10 کم 10 کم 10. آخر میں بات ٹھہری، پاس سن چکے ہیں. میرے کو بات یہ جملہ میں کہہ بھی چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے بارے میں کیسا معلوم ہو؟ وہ تو آج سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے آئے تھے. ہمارے بارے میں انہیں پتہ کیسے چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی 5 وقت ہی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ایسے دور میں ایسے نالائق گزریں گے، عید کی نماز نہیں پڑھیں گے. جمعہ تو چھوڑ دیجئے، 5 وقت کی چھوڑ دیجئے. اور عید کے دن بن ٹھن کر گھر میں ایسے بیٹھیں گے. آپ ان کے گھر جائیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے آپ سے گھر مل کے تم نماز کہاں پڑھے؟ اس سے پہلے کہ آپ ان سے سوال کریں وہ نماز کہاں پڑھے، انہوں آپ پہ بندوق تان دیں گے. اور ان سے پوچھیے آپ کہاں پڑھے؟ ارے میاں اللہ کی یاد، جہاں یاد کرو اللہ کو یاد. ختم ہو. آپ نے کیا سمجھ لیا؟ حضرت نماز پڑھ کے آئے، قریب کی مسجد میں پڑھی ہوں گے، دور نہیں ہوں گے، عیدگاہ کو نہیں ہوں گے. آپ یہی سمجھے نا، یعنی آپ پازیٹیولی سمجھے. حقیقت میں وہ بندہ نماز ہی نہیں پڑھا ہے. ایسے بھی ہمارے خاندانوں میں محلوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. 5 وقت کی تو بڑی دور کی بات ہے. ہم کو شعور نہیں، احساس نہیں ہے. اور احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم آج کل بہت سافٹ کارنر ہو گئے اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں. نہیں پڑھ، ارے یار فجر میں تو سلا کے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو میرا بیٹا ایکسیلنٹ گریڈ میں آ جائے، میرے بچے کو ایسا رزلٹ آئے کہ MBBS میں داخلہ میں. فجر کو تم نے اسے تھپکی دے کے سلا کے رکھا ہے، جبکہ وہ وقت اسٹڈی کا ہے. وہ وقت اگر وہ قرآن نماز پڑھ کر قرآن کی ایک آیت تلاوت کر کے اپنا سلیبس کھولے گا، اسے ہر چیز یاد ہو جائے گی. اللہ اس کے دماغ میں امتحان ہال میں وہ بات ڈالے گا، یہ جواب لکھ اس کا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم کو اللہ ہی سے بدگمانی ہے، کسی اور سے نہیں ہے، دنیا والوں سے نہیں ہے. ہم کو دنیا والوں سے امیدیں ہیں، اللہ سے بدگمانی ہے ہم کو. آخر میں بات 5 پہ ٹھہری. موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، نہیں کر سکتے، آپ پھر جائیے. فرمایا کہ نہیں، مجھے اے موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، کتنا کم کراؤں. اوپر سے وہی جواب آیا، پڑھے گی 5 150 کا ملے گا. باجماعت پڑھیں گے تو 27 گنا اور زیادہ. باجماعت کی شرط نہیں ہے، باجماعت یقینی پڑھنی چاہیے. آپ کا میرا چوائس نہیں ہے باجماعت.
ہر آدمی کو پڑھنا ہے. نہیں ہے اپنے محلے میں اپنی بلڈنگ میں چند آدمیوں کو جمع کرے, ایک چھوٹی سی جگہ بنائے, وہاں پر جماعت کرے. اگر دور آنے جانے میں دور ہو پڑ رہا تو یہ کام کرے, ورنہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. اور نہیں ہوگا تو قیامت میں ایک سوال پوچھا جائے گا. ہم جیسے مسلمان, آپ جیسے نیک متقی, ہم جیسے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, ارے دوزخ میں تم کو کیا چیز لے گی بھائی؟ جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین. مصلی نہیں, میں نمازی نہیں تھا بلکہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں نمازیوں کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا نماز. لم نکو ما من المصلین, مصلیوں کے ساتھ. مصلی کہاں جمع ہوتے ہیں؟ گھروں میں جمع ہوتے ہیں یا مسجد میں جمع ہوتے ہیں؟ نماز کا تو حکم آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں وحی اتری. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے, دوسروں کا تو ہم نے ضمناً ذکر کر دیا کہ ہر نبی پر نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج فرض تھے. ہر ایک کا جب نمبر آئے گا تو اس کی تفصیلات آپ سامنے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں وحی اتری, صبح جبرائیل آئے, وضو کا طریقہ بتایا, 2 رکعت نماز بتا دیا. اس لیے کہ آسمانوں پر جاتے ہوئے آپ نے ایک جگہ دیکھا لاکھوں فرشتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کریں, کھڑے ہوئے. آپ کو وہ پوزیشن بڑی پسند آئی. دوسرے آسمان پر آپ نے دیکھا کہ لاکھوں فرشتے رکوع کے عالم میں, آپ کو وہ پوزیشن پسند آئی. ایک جگہ آپ نے سجدے میں حالت میں دیکھا. یہ 3 نماز کی پوزیشن ہے ہماری. ہم نماز میں کیسے کھڑے رہیں گے, رکوع کیسے کریں گے, اور سجدہ ہمارا کیسا ہو. چلیے مان لیا, یہ تو جبرائیل نے آ کے بتا دیا. قرآن مجید میں نماز کے دوران میں کتنا قرآن پڑھا جائے گا نہیں ہے, کوئی تفصیل نہیں. رکوع میں کیا تسبیح پڑھی جائے گی, کوئی تفصیل نہیں. سجدے میں کیا تفصیل پڑھی جائے گی, کوئی تفصیل نہیں. یہ کون بتائے گا؟ اسی لیے قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہیں. بغیر سیرت کے, بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے آپ قرآن پڑھیں گے, معمہ ہے, آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. بڑے بڑے مولویوں سے, مفتیوں سے یہ سوال کر کے پوچھ لیجئے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, 5 وقت کی نماز کا ایک آیت میں ذکر کہاں ہے. اب وہ بہت ساری آیتوں کو ملا کے اس کا نتیجہ ہم نکال رہے ہیں, اور بات ہے. کیا قرآن میں کوئی اللہ کا حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو؟ نہیں ہے. پھر کس کو دیکھ کر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو ٹائمنگ کیسے معلوم ہوئے کہ جبرائیل آئے ایک دن؟ شاید یہ حدیث پر ریسرچ نہیں ہوا ہے, شاید یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا. اس لیے کہ مکے میں 12ویں نبوت میں آپ کو معراج کے موقع پر نماز تو فرض ہو گئی, لیکن مکے میں نماز قائم نہیں ہو سکی. اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی موجودگی میں دوسری عبادت کا آپ بنا ہی نہیں سکتے تھے وہاں پہ. اور کعبۃ اللہ میں پورے بت گھرے ہوئے بیٹھے, اندر بھی بت ہے, باہر بھی بت رکھے ہوئے. مدینہ گئے, مسجد نبوی تعمیر ہوئی. اب بیٹھ کر سوچا جانے لگا کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو جمع کرے تو کیسے کرے. ایک شکل یہ تھی کہ بھئی آگ جلائیں, دھواں اٹھے گا. رات میں دھواں کیسا اٹھے گا؟ عشاء میں دھواں کیسا دکھے گا؟ فجر میں دھواں کیسا دکھے گا؟ باجا بجائے نہیں, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. یعنی جو مسلمان تھے بگڑ گئے. اب ہمارے ملک میں جائے, یہ کیا بات ہے, گھنٹیاں بجتی ہیں, کچھ اور انسٹرومنٹ بجیں گے. ایک صحابی سو رہے تھے, ان کو خواب میں آ کر انہوں نے دیکھا ایک آدمی کے پاس کوئی باجا ہے, وہ بجا رہا ہے. تو کہا کہ بھائی مجھے بھیج دو. کیوں؟ اس کہ ہم لوگوں کو عبادت کے لیے جمع کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آدمی تو خواب میں نظر, اس نے کہا کہ نہیں, اس سے اچھی باتوں کو سکھاؤں. اس نے اذان کے کلمات وہ صحابی کو سکھا دی. وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ الفاظ سکھائے. اتنے میں حضرت عمر پہنچ گئے. انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی خواب میں یہی الفاظ سکھائے گئے. ابھی جو اذان آپ نے سنی ہے, پھر اب اقامت میں کچھ اضافے کے ساتھ سنیں گے, یہی اذان دہرائی گئے. حالانکہ وہ صحابی بڑی اپنی نیند خراب کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتانے آئے, لیکن کسی کی بھی صلاحیت کو دیکھ کر اس کو ایکسٹریکٹ کرنا, اس کو پش کرنا آگے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. حالانکہ ان کا جذبہ بڑا اچھا, ہم جذبے کو دیکھ کر لوگوں کو آگے بڑھا دیتے نہیں, صلاحیت کو دیکھ کر آگے بڑھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی آواز بہترین ہے, یہ کلمات بلال کو سکھاؤ, تم دہراتے جاؤ, وہ اذان دیں گے. وہ دیوار پر چڑھ گئے, انہوں نے اذان دی.
جو اللہ کے دین سے وابستہ ہو گیا. کروڑوں شہنشاہ بادشاہ آئے چلے گئے، یاد نہیں ہے سیدنا. جب اذان ہوتی ہے تو حضرت بلال کا خیال ذہن میں یقیناً آتا ہے. تو مدینے میں جا کر نماز قائم. اب نماز کے لیے اوقات، تو مدینے میں یہ واقعہ کہ ایک دن جبرائیل تشریف لائے، نماز فجر کی شروع ہوئی، اول وقت نماز پڑھا دی. ظہر کے وقت آئے، وقت ظہر کا شروع ہوا، نماز پڑھا دی. عصر، مغرب، عشاء. دوسرے دن آئے، آخری وقت نماز پڑھائی. فجر کا جو وقت ختم ہونے کے قریب تھا نماز پڑھائی. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آخری وقت نماز پڑھائی. اور فرمایا کہ درمیانی وقت بہتر ہے. وقتوں کا فرق آپ کو مسقط میں نظر آ رہا ہے. ہمارے ملکوں میں ہم فجر پڑھ کر دعا کر کے باہر نکلے گئے تو سفیدی چھا جاتی. یہاں 4:15 بجے جماعت ہو جاتی ہے، 4:30 بجے جماعت ہو جاتی ہے. 1.5 گھنٹے کے بعد میں آپ کو شروخ نظر آتا ہے. تو کوئی اول وقت پڑھتا ہے، کوئی آخری وقت پڑھتا ہے. بتایا کس نے؟ نبی کریم سے، احادیث میں. کس نے اپنایا؟ احادیث میں. اور اس میں کوئی یعنی قباحت نہیں ہے کہ لوگوں نے جب دین پر کام کیا، جس زمانے میں کچھ نہیں تھا، حدیثیں سینہ بہ سینہ بلکہ منہ در منہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی تھی. اب ایسے موقع پر ایک صاحب آ گئے، آ کے ایک عالم سے سوال کیا، حضرت میں آج نماز میں گیا اور 2 رکعت ہو گئے تھے، اب کیا کروں؟ 4 رکعت والی ظہر کی نماز ہے، بقایا 2 رکعت کیسا پڑھوں میں؟ اب اس کا حل بتانا تھا، نہیں بتانا تھا؟ یا اس کو چھوڑ، نہیں معاف کر رہا، اللہ میاں معاف کر دے گا، اللہ کریم. ہمارے ہر چیز کے لیے کیا؟ اللہ کریم. تو وہ معاف کر دے، 2 رکعت چھوڑ دے، وہ تو 4 ہو جائے گی، لکھ جائے گی وہاں پہ. یا 2 پوری کرنی پڑے گی اس کو. کس ترتیب سے پوری کرنی پڑے گی یہ مسئلہ کون بتائے گا؟ رستہ چلتے ہوئے بتائے گا؟ یا ہمارا پارلیمنٹ میں بیٹھے والا جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی وہ بتائے گا، سورہ اخلاص نہیں آتی وہ بتائے گا؟ ہم کو کون بتائے گا؟ دین جاننے والا بتائے گا. اور دین جاننے والے کے پاس نہ بخاری تھی، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، نہ ابو داؤد، کچھ نہیں تھی. اب اس زمانے کے عالم تو تھے، جو تھوڑا بہت علم انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے فتویٰ دیا، بھئی اس کو ایسا پڑھ لو، ایسا پڑھ لو، ختم ہوگی بات. لیکن کیا کہہ کے فتویٰ دیا؟ یہ کہہ کے فتویٰ دیا جب صحیح حدیث مل جائے ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو. کون فرما رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. جید اللہ فرما رہے ہیں ہماری بات کو زمین دیوار پہ دے مارو، اس کی کوئی ویلیو نہیں. حدیث مل گئی، ختم ہو گئی بات. اب بتائیے، جس سال امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، امام بخاری ہزاروں میل دور بخارا میں پیدا ہوتے ہیں افغانستان کے اندر. آج جو چیز آپ کو اور مجھے میسر ہے ٹپ آف دا فنگر، وہ چیز ان کو میسر نہیں تھی. آپ کو مختلف زبانوں کے ترجموں کے ساتھ عربی متن آپ کو مل جائے گا احادیث کا، سارے کا سارا. لیکن ہمارا بھروسہ آج کل کس پر ہے؟ چیٹ، گوگل پر. ہم وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا نہیں چاہتے. ہماری یعنی سہل پسندی اتنی ہو گئی ہے، ہم خالی وہ لفظ ڈال کر کہاں سے آ رہا ہے کون. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو دین کو پھیلایا کسی مسلمانوں نے پھیلایا ہے، یہ جو جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ مسلمانوں کی ہے. غیر مسلم کو کیا دلچسپی ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کہ دین کو صحیح سمجھائیں آپ. وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈالیں گے جس کو سن کر ہم اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے. ہم اگر اپنے والدین کی مہربانیوں سے ہٹ نہ بھی سکے، ہماری نوجوان نسل بھٹک جائے گی یہ چیٹ کے چکر میں. جا یہ مل جائے گا، وہ ڈالو ایک مضمون، ایک لفظ ڈالو، ایک مضمون آپ کو مل جائے گا. خوش ہم، بہت خوش. محنت تو کرنی پڑی نہیں مجھے. نہیں سے کہ یہ تجربے ہمارے اتوار کے پروگرام میں ہو رہے ہیں، جس کو دیکھو انہیں کھول لے کے بیٹھا ہوا ہے. ارے پڑھ بھائی، محنت کر بھائی، کتاب پڑھ، اور اپنے دماغ میں کیا آیا وہ پوچھ رہے ہیں ہم تم سے، کہ تم سے کل تمہارے بیٹے بیٹھ کر پوچھیں گے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی پوچھیں گے، تم کیا جواب دو گے؟ بات کرے وہ ایپ نکال کے اس میں کا مضمون وہ پڑھ کے سناؤ گے، تو پھر تم نے کیا سمجھا؟ تم تو کسی کے اور کی تحریر پڑھ کے سنا رہے ہو. یعنی تم اللہ کی بات سمجھنا نہیں چاہتے، رسول کی بات تم سمجھنا نہیں چاہتے، تم دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہو. وہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. جتنی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پائنیر کون ہے؟ اس کے انوینٹر کون ہے؟ مسلمان ہیں. کس پہ اعتماد کر رہے ہیں؟ کس پر بھروسہ ہم کر رہے ہیں؟ اور جس کو دیکھو بڑا خون ہے خوش،
ایک مضمون لمبا چوڑا 5 منٹ کا ٹائم دیا بھائی، 5 منٹ میں بات پورا انہوں چلے ہیں مضمون سناتے ہوئے، اور ہمارے ساتھی بڑے خوش رہے، مقرر بن رہا ہے، دیکھ کے پڑھنے والا مقرر کیسا ہوگا، تحریر پڑھنے والا مقرر کیسا ہوا، خطاب کرنے والا کیسا بن گیا وہ۔ یہ کمزوریاں بھی ہماری نظر نہیں آتی ہم کو۔ تو مدینہ پہنچ کر اذان سکھائی گئی، 5 وقت کی باجماعت نماز قائم۔ یہ نماز اللہ کیوں چاہتا، ہر نبی پر یہ نماز کیوں فرض تھی؟ جیسا فوج میں، پولیس میں آپ کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، یہاں وہ ٹریننگ ہے۔ نکلو گھر سے، اللہ کا پہلا مطالبہ، اگر تم مجھے مانتے ہو، یہ سردی کے موسم میں وہ گرم بستر اور کمبل چھوڑ کر، بازو میں بیگم بھی ہے، ان کو چھوڑ کر وضو کرو اور مسجد کے لیے چند قدم چل کر آؤ، اللہ ماشاءاللہ کسی کا گھر دور ہو تو۔ یہ پہلی قربانی دو، موسم تمہیں اجازت نہیں دے گا، سردی کی وجہ سے تمہارا دل نہیں چاہے گا کہ اٹھ کر اب وضو کروں، پھر نیند خراب کروں، آ کے پھر سونا ہے، پھر صبح میں جیسے کہ فجر 5:30 کو اذان ہو رہی ہے آج، اگر یہ اذان ہوتی ہے میں تھوڑی دیر کے لیے مسجد جا کر آتا ہوں، 6 بج جائیں گے، مجھے 7:30 سے، اب وہ آدھے گھنٹے میں نیند بڑی جم کے آتی ہے، شیطان ایسا تھپک کے سلاتا ہے کہ بس پوچھو نہیں، اور عین دفتر پہ جانے کے، اچھا وہی جمعے کے دن 7:30 بجے سب کی نیند ہوشیار، کہ پکنک پہ جانا ہے، کہیں اور کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے، سب بچے بڑے عورت مرد سب تیار ہیں، بیگم تو 4 بجے رات سے اٹھ کے وہ پکنک کا کھانا لوازمہ تیار کر کے بیٹھی ہے، اتنا شوق ہے ہم کو۔ عام دنوں میں نہیں، فجر، اب بچوں کو ہم تھپک کے سلا کے توقع اللہ سے، اے اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، میرے بچے کو انجینئر، فجر میں اٹھا ہی نہیں، اس کا دماغ کام کیسے کرے گا؟ بہت ساری چیزوں کا تعلق ہمارے اطراف میں جو ماحول ہے نا، اس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے، ہمارے جسم سے ہے۔ کتنے ہیں جو صبح کا وقت رکھ کر ورزش کرتے ہیں؟ اس لیے اپنی پرانی تصویریں جو پہلی مرتبہ بنی تھی نا 20-25 سال پہلے، پاسپورٹ وہ نکال کے دیکھے تو خود آپ نے پہچان، ارے یہ کون صاحب ہیں، ارے وہ آپ ہی سے ہیں۔ پہلے حال یہ تھا کہ کلوں میں سٹے پڑے تھے، سٹے پڑے ہوئے تھے، پیٹ اندر چپکا ہوا تھا، اب جس کی دیکھو توند نکلی ہوئی ہے باہر، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ کیوں؟ یہ تمام کام نہیں ہیں۔ باجماعت عبادات بھی ہم کرتے ہیں تو وہ ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہم عبادت۔ یہ تمام عبادات کا طریقہ، نماز کا طریقہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور کیا بڑے عجیب الفاظ، کبھی غور کر کے دیکھیے کیا فرمایا رسول اللہ، صلو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الفاظ یاد کیجئے، صلو نماز پڑھو، کما جیسے رائتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی یہ جملہ یوں کہہ دیا، ایسی بیٹھے بیٹھے ہاں پڑھ لو، ارے نہ آپ کی کوئی تصویر ہے، نہ آپ کے بارے میں کوئی ویڈیو ہے ہم تک پہنچی ہے، تو اگر آپ کو دیکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کبھی ذہن میں بات آئی؟ ہم نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ ہم دنیا میں بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسا پڑھنا، ایسا پڑھنا، ایسا پڑھنا۔ دیکھیے نماز کا طریقہ میں ہمارا موضوع نہیں، نماز ہمارا موضوع۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، آپ ناف پہ رکھ رہے ہیں، آپ چھوڑ کے پڑھیں، میرا یہ موضوع نہیں۔ میرے نزدیک یہ سب نماز ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں نماز میں کھڑا رہوں اور میرے دل میں خدا کا خوف ہو، یہ نماز اللہ کے دربار میں پہنچائی جائے گی۔ بڑے خوبصورت کپڑوں میں، بڑے خوشبودار کپڑوں میں اللہ کے دربار میں جائے گی۔ اور ایک نماز وہ ہے جو لاپرواہی سے ادا کی گئی، اب ہاتھ کہاں رکھا گیا ہمیں بحث نہیں، اور وہ پرانے کپڑوں میں، چیتڑوں میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اللہ ہم کو ایسے ایسا بننے سے بچائے۔ تو وہاں کیا چیز دیکھی گئی، تو کس چیز پر توجہ دینی چاہیے؟ اور یہی وہ وجہ ہے کہ غیر اسلام دشمنوں نے ہم کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھا کر ایسے چھوڑا کہ ہماری مسجدیں الگ بن گئی ہیں، ہمارے پاس شادی بیاہ، ہمارے کاروبار ایک دوسرے سے نہیں ہوتے ہیں، یعنی امت میں تفرقہ ڈالا، اور پورا قرآن بھلا پڑا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا،
تفرقے میں مت پڑو. اور ہم چھوٹی ضمنی چیزوں پر مجھے بتائیے، جتنے آپ کے سامنے عقائد ہم نے بیان کیے، کس علاقے کے مسلمانوں کے اس سے اختلاف ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، شفاعت، کس سے اختلاف؟ اور کون سی ہم نے ایسی نئی بات کہہ دی یا ایسی عجیب قسم کی بات کہہ دی کہ جو احادیث میں نہیں پائی جاتی؟ وہی تو تمام باتیں آپ جانتے ہیں، وہی جو مستند کتابوں میں ہمارے علماء نے لکھی ہے. ہاں میرا مطالعہ انتہائی کم ہے. میں مسقط آنے کے بعد میں نے تقریباً 90 سے میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، تو میرا مطالعہ کم ہے آپ لوگوں کی بنسبت. آپ لوگ انڈیا میں، پاکستان میں بہت کچھ پڑھ کے آئے ہوں گے. وہاں پہ لائبریریز ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. باپ داداؤں نے بہت ساری گھروں میں لائبریری بنا کے رکھی ہیں. بھائی ہمارے بزرگ ایسے نہیں تھے، وہ پڑھتے تھے تو لا کے رکھتے تھے، وہ کچھ خرچہ کرتے تھے. آپ میں سے کتنے ہیں جن کے گھروں میں سیرت کی کتاب ہے؟ اور نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ ہمارے بچے ہمارے نبی کے حالات زندگی جب نہیں پڑھیں گے تو ان کا رول ماڈل کون ہوگا؟ وہ کس کو رول ماڈل بنائیں گے اپنا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جب میں خود نہیں پڑھوں گا تو میری اولاد پڑھے گی. وہ پھر وہ احادیث کی کتابیں میرے گھر میں آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہیں؟ قرآن کے بعد پوری دنیا میں تمام 160 کروڑ مسلمانوں کے پاس مقدس ترین کتاب بخاری شریف ہے. علماء کے پاس کچھ اختلاف ہے کہ مسلم اہمیت رکھتی ہے، لیکن اللہ نے جو سب سے زیادہ شہرت دی ہے وہ بخاری شریف کو دی ہے. کیوں نہیں ہے آپ کے؟ ٹرانسلیٹڈ ہے. مجھے بھی ٹرانسلیٹ، نیا داڑھی چھوڑ کے آیا کلین شیو والا بندہ، بازو والے نے دیکھا پاکستان گیا تھا، انہوں نے کہا ارے مولوی بن رہا ہے، اس کو لے کے آؤ، تحفہ دے دیا. انہوں نے بخاری کا تحفہ دیا. اب ایک سلسلہ چل پڑا، کوئی مسلم کا تحفہ دے رہا ہے، کوئی ابن ماجہ کا تحفہ. ساتھ گھر پہ رکھی ہے. جب اردو پڑھے تو میں نے اردو پڑھا. میں کسی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھا. ہاں اردو سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ اردو سے میں نے ماسٹر کی ڈگری کی ہے، اس لیے اردو سمجھ میں آتی ہے. جب دنیاوی کتابیں پڑھ کر وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، صرف اللہ رسول کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم اسی بارے میں شک کریں گے کہ اللہ کا کلام ترجمے سے پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے، نبی کی احادیث ترجمے سے پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے. اور آج کل کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ سارا ہم دین گوگل میں چیٹ میں سرچ کرو. خدا کے لیے کتابیں خریدیے، لائیے. اور وہ اچھا سوال یہ ہے کہ وہ میٹر آیا کہاں سے وہاں پر؟ وہ جو آپ کے لیے آسان بنا کے دیے، کیوں دیے یہ؟ اس سے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کے اندر مین میخ کی ہے، اس کو خراب کیا ہے. اور جو آپ ایک اعتماد کے ساتھ مسلسل ایک ہی چیز پڑھتے رہیں گے، آپ کا عقیدہ بدلے گا. کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائیں گے، پھر وہاں سے جو بھٹکیں گے تو پھر سیدھے راستہ پر نہیں آ سکتے. یہ بات ذہنوں میں ہونی چاہیے. اپنے مقامات سے جب چھٹی پر جائیں ایک ایک کتاب لائیں، سیرت کی لائیں. شبلی نعمانی کب سے 100 سال پرانی کتاب ہے یار. محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب کی، ابھی حال ہی کیا رحیق المختوم. سیرت کی کتابیں ہمارے نبی کی کتابیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. آئے دن 4 دن کی چھٹیاں گزری، کتنے نے پڑھی ہے؟ ہم جب ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم چاہیں گے کہ ہماری نمازیں درست ہو جائے، ہم ان سے اختلاف. نماز میں میرے بازو اگر کوئی آ کے یوں کھڑے رہے گا تو طبیعت میں شیطان ورغلا. آپ کا کیا خیال ہے؟ کعبۃ اللہ کے پاس میں نماز پڑھوں تو شیطان ورغلا آتا ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اس مسجد میں اجازت نہیں دی. اب میرا ریاکشن کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب اگر کسی ایسے وعدے کے بعد میں یوں نماز پڑھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ تھوڑا سا بازو ہٹ کے کھڑے گا. حالانکہ صف جن کانم صف بنیان مرصوص، تم کو ایسے جمنا ہے جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار. کہاں ہے ہمارے؟ اللہ کے گھر میں ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، تو ہم کس طریقے سے میدان جنگ میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے؟ اس سے کہ معراج میں کیا تحفہ ملا تھا؟ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. گھر میں بیٹھ کے تسبیحاں گھرنے سے دشمن سے کامیابی ہوگی. اور آج کل کی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہو؟ تو ہوگا کچھ بھی نہیں. قیامت اپنے وقت پر آئے گی. یہ سب دنیا کے پورے بھی ایک ساتھ اگر دھماکے ہو جائے نا ایٹم بمس کے، نتھنگ ول ہیپن. کچھ نہیں ہوگا بھائی، کچھ نہیں ہوگا. اس سے زیادہ پریشان مت ہوں. جس کو دیکھو صبح میں اٹھے تو 15-20 میسیجز مجھے یہاں یہ ہو یہاں. ارے یار میں بغیر دیکھے کہ ان کو پہلے ڈیلیٹ کرتا ہوں. اس میں میرا کوئی کام ہی نہیں ہے. اگر چلو ہو گیا، میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں؟ آپ کیا تیر مان لیں گے؟ کیا کریں گے؟
ہو رہا ہے، ہم آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، جنگ ہم چھیڑ رہے ہیں، جن کے بیچ میں چل رہی وہ، اور اللہ کا حکم ہے نہیں ہوا، اللہ کا حکم ہے کہ یہ دین پوری زمین پر غالب آ جائے گا، عزیز کی عزت کے ساتھ، ذلیل کی ذلت کے ساتھ، تب قیامت آئے گی۔ لیکن اب قیامت کب آئے گی یہ سوچ کر اگر ہم اپنے پیاروں کو نمازوں سے روکتے رہیں، وقت پہ اٹھائے نہیں، وہ دور گزر گیا جب رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوتا تھا کہ میاں بیوی نماز کے لیے اٹھ گیا، تہجد کے لیے بیوی کے چہرے پہ چھینٹے مارے، یا بیوی میاں کے چہرے پہ چھینٹے مارے، وہاں دونوں ایک دوسرے کو چھینٹے تو کم، تماچے ایک دوسرے کو زیادہ مارے، تو کوئی نماز پر بات چلتی رہے گی، ہمارے اور ساتھی بھی آئیں گے، گفتگو کریں گے میرے علاوہ بھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔